بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 34 ہے۔ سورہ نور کی آیات ہیں ہمارے پاس۔ آیت نمبر 51 تا 59، ان کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت کا انعام، آیت نمبر 51 تا 52۔ انما بے شک کانا ہے قولا بات المومنین مومنوں کی، ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے، اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، و رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ان یقولو تو وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، و اولئک اور یہی لوگ هم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وَيَتَّقِي اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ هُمُ الْفَائِزُونَ وہ کامیاب ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد عربی قواعد ہیں۔ فعل ماضی کی گردان سے ہے کانا، دعو، سمینا، اطوانا۔ یہ اس سبق کے اندر سے جو الفاظ آئے ہیں، یہ کانا، دعو اور سمینا، اطوانا، یہ ماضی کی گردان سے ہے، اور یہ کانا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، دعو صیغہ واحد مذکر غائب ماضی مجہول۔ اس کے بعد سمینا ہم نے سنا صیغہ جمع متکلم کا ہے، اور اطوانا بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع کی گردان سے ہے یحکم، یقول، یطیع، یخشا، یہ مضارع کی گردان سے ہیں اور صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، یقول صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیات ہیں منافقین کی جھوٹی قسموں کے بارے میں۔ واقسموا اور قسم کھاتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، زیادہ سخت ایمانہم اپنی قسمیں، لائن کہ اگر امرتہم آپ حکم دیں انہیں، لیخرجن البتہ وہ ضرور نکلیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جہاد کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قل آپ کہہ دو، لا تقسموا نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعۃ معروفۃ معروف اطاعت چاہیے، یعنی آپ ان سے کہہ دیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، معروف اطاعت چاہیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے، بما ان اعمال سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا تو پس بے شک علیہ اس پر ہے، ما حمل جو بوجھ ڈالا گیا، اب علیکم اور تم پر، ما حملتم جو بوجھ ڈالا گیا تم پر۔ وَإِن تُطِیعُوا اور اگر تم اس کی اطاعت کرو، تَہْتَدُوا تو تم ہدایت پالو گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں ان آیات کا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، معروف اطاعت چاہیے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تم تو ہدایت پالو گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف اور صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد عربی قواعد ہے۔ جاہدہ یہ ماضی کی گردان سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا معنی ہے اس کا کہ اس نے کوشش کی۔ حملہ یہ ماضی مجہول کی گردان سے ہے،
معنی اس کا اس پر بوجھ ڈالا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ امرتا ہم اس میں ضمیر ہے جمع کی، یہ بھی صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، تو نے حکم دیا۔ اقسموا انہوں نے قسمیں کھائیں، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، فعل ماضی کی گردان سے۔ اس کے بعد ہے تطیعوا، یہ مضارع کی گردان سے ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا، تم اطاعت کرو، تعتدوا مضارع کی گردان سے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا، تم ہدایت پالو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیات ہیں۔ وعد اللہ الذین، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک، لیستخلفنہم البتہ ضرور خلافت دے گا انہیں، فی الارض زمین میں، کما جیسا کہ استخلفا اس نے خلافت دی، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ اور ضرور قوت دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین، یعنی ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا، الذی جو ارتضی اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم ان کے خوف کی حالت کو، امناً امن میں، یعبدوننی کہ وہ عبادت کریں میری، لا یشرکون نہ وہ شریک ٹھہرائیں، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی کو، ومن کفرا اور جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد۔ باماورہ ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مومن اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین کا اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جیسے اللہ نے ان کے حق میں پسند فرمایا، اور ضرور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو بس یہی لوگ وہ فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین نہ گمان کریں وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، معجزین کہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، وماواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ باماورہ ترجمہ کہ اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کافروں کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد عربی قواعد ہیں۔ وعدہ جیسے ہے یہ ماضی کی گردان سے صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، آمنو یہ بھی ماضی کی گردان سے صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، عاملو صیغہ جمع مذکر غائب کا، استخلفا یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا، ثلاثی مزید فی کی ابواب میں سے ماضی کی گردان سے، ارتضوا اس نے پسند کیا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ اس کے بعد مضارع کی گردان سے ہے، ترحمون کہ تم پر رحم کیا جائے گا، یہ مضارع مجہول ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، اسی طرح باقی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اوقات خاص میں طلب اجازت کا حکم، 3 اوقات ہیں جن میں اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، لیستاذنکم الذین چاہیے کہ اجازت لیں تم میں سے وہ لوگ جو مالکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کے، اے ایمان والو تمہارے غلاموں، والذین اور وہ لوگ جو لم نہیں یبلغوا پہنچے، الحلم بلوغت کو، منکم تم میں سے، اے ایمان والو تمہارے غلاموں اور نابالغ بچوں کو 3 اوقات میں اجازت لینی چاہیے، 3 مرات 3 اوقات میں اجازت لینی چاہیے۔ وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون اور جب تم اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرۃ اپنے بدن سے، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہیں ہے ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن اس کے بعد، طوافون علیکم کہ وہ چکر لگائیں تم پر،
ان اوقات کے بعد تمہارے اور ان کے لیے بلا اجازت آنے جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر ہے کیونکہ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے ہو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے احکام، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب بلغا پہنچیں، الاطفال لڑکے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، فلیستاذنوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں، کما جیسا کہ استاذن الذین، اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی بڑوں کی طرح اجازت لے کر داخل ہوا کریں۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیتیں، اپنے احکام، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔